سے تیار ہو کر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن حق بات کر رہا ہوں میں. آپ نے پلیٹیں تھما دی, پھول ڈالو, بے پردگی کو عام کیا. اسی وجہ سے دوسرے لوگوں نے ہمارے حجاب پر انگلیاں اٹھائیں. کہیں نہ کہیں کمی ہماری بھی تھی. میں آپ کو بتا دوں تاریخ اوراق پلٹ کر, پتہ ہے پھول کس نے پھینکے سب سے پہلے؟ فتوح الشام میں. صاحب فتوح الشام نے نقل کیا, کان کھول کے آنکھ کھول کے سننا, شاید میری تقریر کا محاصل یہی ہے. صاحب فتوح الشام فرماتے ہیں قادسیہ کے علاقے میں ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کے علاقے کو فتح کر رہے تھے. 10,000 فوج ہے آپ کے ساتھ. ایک علاقے سے گزرنا ہوا جس علاقے کی عمارتیں بڑی شاندار, بڑی بلند و بالا, بڑی بڑی عمارت ہے, بڑی خوبصورت عمارت ہے. لوگ ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے آتے, دیکھتے کیسی عمارتیں ہیں, بڑی عالی شان عمارتیں تھی. وہاں سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا گزر ہوا. آپ کے ساتھ میں 10,000 فوج ہے. عیسائیوں نے مشورہ کیا, یہودیوں نے مشورہ کیا, ان کو کیسے قابو میں کیا جائے. مشورہ ہوا خوبصورت لڑکیوں کو جمع کرو, اچھی اچھی لڑکیوں کو لے کر کے آؤ, ان کے ہاتھوں میں پھول دو اور انہیں چھتوں پہ لگا دو. جب یہاں سے مسلمان گزریں ان کے اوپر پھول پھینکے جائیں تاکہ ان کا ایمان خراب ہو. اگر وہ اپنی نظر اٹھا کر کے لڑکیوں کو دیکھ لیں, ان پر فریفتہ ہو جائیں, تو ہم ان کو کاٹنے میں, ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. صاحب فتوح الشام فرماتے ہیں قادسیہ کے علاقے سے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے 10,000 فوجیوں کے ساتھ گزرتے ہیں. اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے. ایسے ایسے عاشق تھے اس زمین پر, ایسے سچے عاشق رسول تھے. جب وہ پلیٹیں لے کر کے لڑکیاں بلڈنگوں پر کھڑی ہو گئیں, ان کے اوپر پھول ڈالنے ہیں تاکہ ان کی نظریں بہکیں, تاکہ یہ ہماری طرف متوجہ ہو. تاریخ گواہ ہے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ گزرے, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے سمجھ لیا کہ لڑکیاں پھول پھینکیں گی, لڑکیاں ایمان کو خراب کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے گھوڑے پر کھڑے ہوئے اور 10,000 صحابہ سے, 10,000 فوجیوں سے آپ نے مخاطب ہو کے کہا, اے میرے فوجیوں, تم جانتے ہو رب نے کیا کہا ہے؟ رب نے کہا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا ہوا رکھو, اپنی نگاہوں کو اٹھا کر نہیں چلنا ہے, اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلنا ہے. اللہ اکبر. ایک آیت کریمہ پڑھی, بس اتنی تقریر کی, اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے. 10,000 فوجیوں نے آپ کی بات کو سماعت کر لیا. تاریخ گواہ ہے اس دنیا کی, لڑکیاں پھول پھینکتی رہی. 10,000 فوجی گزر گئے, کسی نے اپنی نظر کو اٹھا کے نہ دیکھا یہ پھول کون پھینک رہا ہے. بڑی بڑی عمارتیں تھیں, لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے, عمارتوں کو نظر اٹھا کے نہ دیکھا. اگر نظر اٹھا لی تو کہیں ایسا نہ ہو ان لڑکیوں پر نظر پڑ جائے. اللہ اکبر. 10,000 فوجی گزر گئے, کسی نے نظر نہ اٹھائی. ان لڑکیوں نے اپنے سارے پھول پھینکے اور پھینکنے کے بعد یہود و نصارہ سے کہا, غور سے سننا جملے اہل اسٹیج بھی, یہود و نصارہ سے کہا تم کتنے بڑے بدبخت ہو, تم کتنے بڑے کمینے ہو, تم اپنے مقصد کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہو. ایک یہ لوگ ہیں, ان کی نظر کا یہ عالم, ان کی حیا کا یہ عالم, ہمیں نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا. اس وقت لڑکیوں نے کہا تھا آج سے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھیں گی جس نبی کے کلمے میں اتنی تاثیر ہے کہ اس نے اپنی امت کے لوگوں کو اتنا باحیا بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت امت کے لوگوں کو باحیا بنا دیا ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے میرے بھائی, جب ہم ایسے تھے ہماری نظروں میں حیا تھی, بہن بیٹیوں کی عزت کی قدر تھی, ہماری نظریں سلامت تھی, ہماری نظروں میں حیا تھی. ہمارا وہ وقت رہا ہے, ہماری نظروں کو دیکھ کر غیر مسلمین نے
کلمہ پڑھا ہے، ہماری حیا کو دیکھ کر غیر مسلمین نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اس محفل میں آنے والوں، میں کامیابی کے لیے زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اپنی زندگی میں عزت چاہتے ہو، اپنی زندگی میں شہرت چاہتے ہو، اپنی زندگی میں رزق میں برکتیں چاہتے ہو، تو جو آپ کام کرتے ہو وہ کرو، جو عبادت ہے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنی نظروں کو بچا لو، اپنے اندر حیا پیدا کر لو، اللہ تمہیں عزتیں بھی دے گا، اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، اللہ تمہیں شہرتیں بھی دے گا۔ جو قوم اپنی نظروں میں حیا رکھتی ہے، اللہ اس پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی نظروں کو سلامت رکھیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو لڑکیوں کو کھڑا کرتے نا پھول پھینکنے کے لیے، بس جلدی سے بات کو سمیٹوں گا، وہ اس رسم کو ختم کریں، اس رسم کو مجھے بتائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کو پھول ہی پھینکنے ہیں تو پھول پھینکنے کے لیے آپ کے محلے میں لڑکے بھی ہوں گے، آپ کے محلے کے جوان بھی ہوں گے، آپ کے محلے کے بوڑھے بھی ہوں گے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پھول پھینک دیں، آپ کے لڑکے پھول پھینک دیں۔ اس رسم و رواج کو ختم کرو، ورنہ میں اپنی دور اندیشی کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس رسم کو ختم نہ کیا، اللہ کی عزت کی قسم، بے حیائی اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھے گی، آپ کی آنے والی نسلیں پردوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتی۔ ان باتوں کو ختم کرو۔ نکاح میرے کریم رسول کی سنت ہے، یہ کسی دنیا والے کا طریقہ نہیں، یہ تو کائنات کے رسول کا طریقہ ہے۔ اس نکاح کی آڑ میں گناہ کبیرہ مت کرو، سنت پر عمل کرو اور ان رسموں سے پرہیز کرو انشاءاللہ۔ اور سننا بات کو جلدی سے، آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، بیوی خاوند، کیونکہ یہ محفل ہے شادی کی، دونوں ایک دوسرے کی پرواہ کریں۔ دو روایتیں پڑھوں گا، بات کو مکمل کروں گا۔ بیوی اپنے خاوند کی پرواہ کرے، خاوند اپنی بیوی کا خیال رکھے، یہ ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج تقریریں بہت ہوئی موضوعات پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ سب پہ تقریر ہوئی، لیکن ان موضوعات پر بہت کم تقریریں ملیں گی آپ سے۔ صحیح فرمایا۔ گھر معاشرت سے بنتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، میں کئی جگہ میں نے بولی، آپ کے پاس مال و دولت اگرچہ کم ہو، زمین جائیداد کم ہو، تخت و تاج کم ہو، لیکن اگر آپ کے گھر میں محبت ہے نا، محبت، تو آپ کا گھر تاج محل سے کم نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس زمین جائیداد، مال و دولت کے انبار لگے ہیں، لیکن نہ بیوی آپ کی عزت کرتی ہے، نہ آپ بیوی کی عزت کرتے ہیں، آپ کے گھر میں چین و سکون نہیں، تو آپ کی یہ مال و دولت، آپ کا تخت و تاج، آپ کی زمین جائیداد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جس گھر میں سکون ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس گھر میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کو سنبھالے، محبت پیدا کرے، شوہر اپنی بیوی کا خیال کرے اور بیوی اپنے شوہر کا خیال کرے۔ دونوں باتیں حضور کی زندگی سے بتا کر کے میں رخصتی چاہوں گا۔ دیکھیے کائنات کے رسول ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، حضور نے کوئی بات نہ چھوڑی، سب بیان کر دیا، پورا گھر چلانا بیان کر دیا۔ اور کیسے بیان کیا؟ ہم تو ایک بیوی صحیح سے رکھ نہیں پاتے، میرے نبی نے 11 سے شادی کر کے، 11 سے نکاح کر کے سب کو خوش رکھا، اور سب خوش رہتی تھی حضور کی بارگاہ میں، اور یہ بتایا دیکھو میں نے 11 سے نکاح کیا ہے اور 11 کے 11 کے ساتھ میرا حسن سلوک۔ اگر اسی پہ میں تقریر کروں، بہت میں نے اس موضوع پر کھنگالا ہے قرآن و حدیث کو۔ اللہ اکبر، جتنی توجہ حضور نے اخلاق پر، معاشرت پر دی ہے، اللہ نے جتنی توجہ معاملات پر دی، کسی اور چیز پر نہ دی۔ غور کرنا، طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلا نکاح میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ آپ جانتے خدیجۃ الکبریٰ کس خاتون کا نام ہے؟ ملکہ تجار ان کا لقب ہے، تاجروں کی ملکہ تھی، اتنی بڑی تاجرہ تھی، اتنا مال تھا کہ
اگر عرب کا مال جمع کیا جاتا تو آپ کا مال آدھا اور سارے عرب و تاجر کا مال آدھا. اتنا مال دیا رب نے. 20 نوکر رہتے, 20 کنیزیں رہتی آپ کی بارگاہ میں. لیکن جب میرے رسول سے نکاح ہوا, غور کرنا بات پہ کہ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے, شوہر کا خیال کرے, اتنا مال اتنی دولت. لیکن جب کائنات کے رسول سے نکاح ہوا تو ظہر کے وقت میں سارا مال میرے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. کہتی ہے یا رسول اللہ, میرا جو کچھ ہے آپ ہی کا تو ہے, یہ میرا سارا مال ہے. ایک روایت کے مطابق میں نے پڑھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب سونا زمین پر رکھا, اتنا سونا تھا کہ آقائے کائنات اس سونے کی طرف کھڑے ہوئے تھے تو اس سونے کی آڑ میں دکھائی نہیں دے رہے تھے. اتنا سونا تھا. سارا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ظہر کے وقت میں پیش کیا. کہا یا رسول اللہ, میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. رب نے کیا انہیں اخلاق دیا, کیا شان انہیں عطا فرمائی. عصر کی نماز سے پہلے سارا مال اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیا. سارا مال غریبوں میں دے دیا, مسکینوں پہ لٹا دیا. سارا مال رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا. ایک مرتبہ کی بات ہے, اللہ اکبر, پھر وہ وقت بھی آیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جسم پر جو کپڑا تھا اس میں 25 پیمد لگے ہوتے. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, جو ملکہ تجار ہو, جو اتنی بڑی تاجرہ ہو, بتائیے اس کے کپڑوں کا یہ عالم کہ جس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے لے کر کے پانی نہ پیا, جس کے ارد گرد نوکرانیاں رہتی, جس کے ارد گرد اللہ اکبر کنیزیں رہتی, آج اس کے جسم پر جو کپڑا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ پیمد لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا بنا کے رسوئی سے نکلی, اللہ اکبر, میرے رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں, توجہ کے ساتھ دیکھ کر مسکرانے لگے. توجہ سے سننا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسکرا کے بولی, یا رسول اللہ کیا دیکھتے ہیں, آقا کیوں مسکرا رہے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ, تمہارے آنے سے پہلے جبریل امین آئے تھے. عرض کی آقا کیوں آئے تھے, کیا کہہ رہے تھے. میرے رسول فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ, رب کو تمہاری محبت میرے ساتھ اتنی پسند آئی, تمہاری محبت میرے ساتھ, تمہارا سلوک میرے ساتھ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے جبریل کو بھیجا اور آ کر کے کہا, جبریل نے, یا رسول اللہ, خدیجۃ الکبریٰ کھانا بنا کے لا رہی ہیں آقا. رب کا پیغام یہ ہے جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں انہیں رب کا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب کا سلام. اللہ اکبر. اگر بیوی محبت کرے تو رب کا سلام آتا ہے, رب کی رحمتیں آتی ہیں, رب کی شفقتیں آتی ہیں. میرے بھائیوں, بیوی شوہر کی پرواہ کرے, شوہر کا خیال رکھے اور شوہر بیوی کی پرواہ کرے. اس روایت کو بھی پڑھ دوں حضور کی زندگی سے. عائشہ صدیقہ, کنز الاموال کی روایت ہے. ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں, دریال میں رہتا ہوں, جب چاہے معلوم کر لیں, بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. کنز الاموال کی روایت ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور دوپہر میں آرام کر رہے تھے, اچانک ایک بوڑھی خاتون آئی. آقائے کائنات سے اس وقت کوئی ملنے نہیں آتا تھا. ایک خاتون آئی, آقائے کائنات ان کے لیے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے ان سے بات شروع کی, حالانکہ آرام کا وقت تھا, اس وقت کوئی نہیں آتا تھا. آقا نے بات کی, بات کرتے رہے, توجہ رکھنا ذرا میری بات پہ. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بوڑھی خاتون تھی, آقا ان کی بات کو سنتے, کان لگا کر کے ان کی بات سنتے. کبھی حضور مسکراتے, کبھی وہ خاتون مسکراتی. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بڑی لمبی گفتگو ہو گئی, بڑا لمبا ٹائم گزر گیا. کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کون خاتون ہے, بڑا مقدر ہے ان کا. آقا کائنات نے اتنی لمبی گفتگو کی اور اس ٹائم میں کی جس وقت کوئی حضور سے ملنے نہیں آتا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کافی ٹائم کے بعد وہ خاتون کہنے لگی, اچھا تو
یا رسول اللہ اب میں چلتی ہوں، اب میں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ان کو تحفے دیے اور غلام سے کہا ان کو مکان کو چھوڑ کر کے آؤ، انہیں کوئی راستے میں تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، انہیں کوئی اذیت نہ ہو۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا کائنات دوبارہ آرام کرنے لیٹ گئے، میں پاس گئی جا کر کے معلوم کروں آقا کون خاتون ہے، اتنا بڑا مقدر، اتنی لمبی ٹائم آپ نے گفتگو کر لی، آقا کون خاتون تھی؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں کائنات کے رسول کے پاس پہنچی، میں نے کہا حضور ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ خاتون جو آئی تھی یہ کون ہے؟ آپ کے آرام کے وقت میں آئی، اس وقت تو آپ کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اتنی لمبی گفتگو، اتنی لمبی تقریر، آقا آپ نے کافی ٹائم تک گفتگو کی ہے، آقا یہ کون خاتون ہے؟ غور کرنا چک ملک والو، آقا کائنات نے اتنا سنا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کائنات کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ عائشہ صدیقہ بولی آقا اگر میں نے کچھ غلط پوچھ لیا تو معاف کر دیں۔ حضور فرماتے نہیں نہیں عائشہ تم نے غلط نہیں پوچھا، تم نے صحیح سوال کیا ہے۔ آقا فرماتے تم نے کچھ غلط نہیں پوچھا۔ عرض کرتی آقا روئے کیوں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ عائشہ رونے کی وجہ کچھ اور نہیں، رونے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ یہ ہے یہ جو خاتون تھی نا، غور کرنا، یہ جو خاتون تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ جب وہ زندہ تھی تو یہ ان کے پاس آتی، ان کے پاس بیٹھتی، وہ انہیں کھانا کھلاتی، ان سے بات کرتی، ان کو تحفے دیتی۔ آقا کائنات فرماتے ہیں عائشہ جب یہ خدیجہ کے پاس آتی تھی تو خدیجہ یہ عمل کرتی تھی جو میں نے کیا۔ خدیجہ ٹائم دیتی تھی، میں نے ٹائم دیا۔ خدیجہ انہیں کچھ کھلاتی تھی، میں نے کھلایا۔ خدیجہ ان کو تحفے دیتی تھی، میں نے تحفے دیے۔ میرے رسول فرماتے ہیں عائشہ جب یہ آج ان کی سہیلی آئی تو میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی یاد زندہ ہو گئی۔ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو کائنات کے رسول اپنی بیوی کی سہیلی سے اتنا پیار فرماتے ہیں وہ اپنی خدیجۃ الکبریٰ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، حفصہ سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، سودا سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، حضرت جویریہ سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، ماریہ قبطیہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، ام سلمہ سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، اور زینب سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ میرے رسول کی زندگی میں آپ کو محبت ملے گی، آپ کو احسان ملے گا، آپ کو اخلاق ملے گا۔ اس لیے میں تقریر کا ماحصل دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے اور بیوی اپنے شوہر کی بات کی پرواہ کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اپنی شادیوں میں محفل میلاد رسول سجاؤ اور دنیا والوں کو پیغام دو دیکھو ہمارا رشتہ صرف دکھ کا نہیں بلکہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر بھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں خاک ہو جائیں آدھو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائے۔ آپ سمجھے میری بات کو پوری؟ میں نے عورت کا مقام بتایا آپ کو، میں نے آپ کو گھر چلانا بتایا، کم لفظوں میں نے آپ سے زیادہ بات کی۔ اسی کو اگر اور کھول کر بیان کرتا تو گھنٹوں ہوتی، لیکن آپ سمجھدار لگ رہے ہیں، امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سمجھے کیا نہیں سمجھے؟ بس ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے، زیادہ وعدہ نہیں لوں گا۔ شادی جس کی بھی ہو، نوجوان بیٹھے آنے کا مقصد ان کا سب کا حاصل ہو جائے گا۔ میں بڑی پیار سے آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ سے کہہ رہا ہوں، سنت رسول کے موقع پر ڈی جے باجے ڈانس مت کرنا۔ جو نبی کی محفل میں آیا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر، آپ نے ہاتھ اٹھایا، ان کی لاج رکھنا، چاہے چھوٹی محفل سجاؤ یا بڑی۔ اور پھر دوسری بات یہ، نبی کی محفل کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ہر محفل نبی کی محفل ہوتی ہے۔ ضرور سجائیں، ضرور سجائیں۔ میں بڑی مبارکبادی دیتا ہوں، میں جاتا ہوں پروگرام میں شادی کے موقع پر بڑی مبارکبادی دیتا ہوں ان لوگوں کو جو شادی کے موقع پر محفل میلاد رسول سجاتے ہیں۔ ماشاءاللہ لوگ بیٹی کی شادی پہ اور سونے پہ سہاگا، بیٹی کی شادی اور بیٹے کی، بہرحال محفل میلاد رسول سجائیں اور بتائیں کہ غلامان رسول کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جب تک ہماری حیا باقی تھی نا تب تک ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا، کسی میں ہمت نہ تھی۔
لہٰذا اپنے ضمیر کو جگائیں، تقریر کو صرف تقریر تک محدود نہ رکھیں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ امام صاحب نے مجھ سے بتایا، بس اس کو روک دو، امام صاحب نے مجھ سے بتایا کہ تھوڑے نماز کے اوپر بھی بول دیں، لیکن بولوں گا نہیں، ایک جملہ بولوں گا بس، اور یہ ناظم اجلاس کو بہت پسند آئے گا اور آپ کو بھی آئے گا، ایک جملہ بولوں گا بس۔ نماز جو ہے نا، نماز، اسی کو سمجھ لیا تو شاید تقریر کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ نماز یہ کس کا تحفہ ہے؟ رب کا۔ کس کا تحفہ ہے؟ ارے بولے تو صحیح، یہ تحفہ دنیا والوں نے دیا ہی نہیں۔ اگر آپ کی ماں آپ کو تحفہ دے تو آپ کہتے ہیں میری ماں کا تحفہ ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا، اس کی حفاظت کروں گا۔